جی السلام جی علیکم. الحمد للہ. جی شیخ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. محترم حضرات و خواتین، فرد کے ارتقاء سے متعلق آج کی اس نشست میں مجھے گفتگو کرنی ہے. فرد کے ارتقاء کی دو نوعیتیں ہو سکتی ہیں. ایک نوعیت وہ ہے جس کو آج کل کی مینجمنٹ کی زبان میں یا سائیکالوجی کی زبان میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، HRD. تو یہ اس پر کتابیں بھی ہیں، اس پہ ورکشاپس بھی ہوتے ہیں، اور کمپنیز میں اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. HR ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ اصل میں اس کے پیچھے جو تصور کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ فرد اصل میں ایک ریسورس ہے. جس طرح کمپنی کے لیے مختلف ریسورسز ہوتے ہیں، اسی طرح انسان بھی ایک اصل میں ایک ریسورس ہے جس کو استعمال کر کے، جس کو یوٹیلائز کر کے کمپنی اپنے پروفٹ میں، اپنے منافع میں اضافہ کر سکتی ہے، اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتی ہے. تو یہ تصور اصل میں ہیومن بینگ کے بجائے ہیومن ریسورس پہ زیادہ فوکس کرتا ہے، اور اس میں انسان کے نالج کو، اس کے ایبیلٹیز کو، اس کے اسکل سیٹ کو ڈیولپ کرنے کی بات ہوتی ہے. وہی اصل میں اس کا تھرسٹ ایریا ہوتا ہے، وہی اصل میں اس کا فوکس ہوتا ہے. تو یہ عام طور پہ تمام آرگنائزیشنز میں ہے. اس وقت تحریک اسلامی نے بھی اس کی طرف توجہ دی ہے. HRD کا شعبہ جماعت نے بھی قائم کیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ چاہتی ہے کہ جماعت کے رفقا کے اسکل ڈیولپمنٹ ہوں، اچھے مقررین پیدا ہوں، اچھے رائٹرز پیدا ہوں، اچھے لیڈرز پیدا ہوں، اچھے میڈیا پرسنز اور ڈیبیٹرز پیدا ہوں. تو یہ ایک تنظیمی ضرورت ہے. تو یہ ایک نوعیت ہے ارتقاء کی، ڈیولپمنٹ کی. ارتقاء کی دوسری نوعیت جو ہے، جس کا تذکرہ محترم حبیب اللہ صاحب نے کیا ابھی، وہ فرد کی تربیت کے نام سے ہمارے دستور میں، جماعت کے دستور میں موجود ہے. اسی کو فرد کا ارتقاء بھی کہہ سکتے ہیں، فرد کے اندر تبدیلی یا اس کی اصلاح کا نام بھی اس کو دے سکتے ہیں. قرآن مجید اس کے لیے تزکیہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. جو آیت میں نے ابھی پڑھی اس میں کہا گیا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا اپنے نفس کا وہ کامیاب ہو گیا. اور اسی کے ساتھ کامیابی کو مربوط کرتا ہے، یعنی آدمی اپنا تزکیہ کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا. تو ان دو نوعیتوں کی تبدیلی میں یا ڈیولپمنٹ میں بہت سارے فرق ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ HRD کے نوعیت کی جو تبدیلی ہے یا جو ارتقاء ہے وہ تنظیم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، فرد کی کامیابی کو انشور نہیں کر سکتی. یعنی ایک آدمی بہت اچھا مقرر بن جائے اور الفاظ اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں، وہ اپنی بات کو مختلف تعبیرات کے ذریعے پیش کرنے پر قادر ہو جائے، یا ایک آدمی بہت اچھا رائٹر بن جائے اور ایک پھول کے مضمون کو 100 رنگ سے باندھنے پر قادر ہو جائے، لیکن اس بنیاد پر وہ آخرت میں کامیابی کا اہل نہیں ہوتا. قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرعون کی زبان سے کہا، فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ لا یکاد یبین. موسیٰ علیہ السلام اصل میں موسیٰ ایسا شخص ہے جو اپنی بات کو ایکسپریس نہیں کر پاتا، اپنی بات کو ظاہر نہیں کر پاتا. خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی، کہ میرے بھائی ہارون ہیں جو مجھ سے اچھا کمیونیکیشن اسکلز رکھتے ہیں، ہوا افصح منی لسانا، ان کی زبان زیادہ فصیح ہے، ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ بھی دعوت کا کام کریں. تو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو ان آیات کی روشنی میں دیکھیں تو ان کی شخصیت بہت اچھی، ان کی کمیونیکیشن اسکل نہیں تھی، لیکن ہم اسی شخصیت کے بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہی سے کہا گیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ،
تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا تزکیہ ہو؟ تو یہ پہلی نوعیت کی جو ایکسلنس ہے یعنی ایچ آر ڈی کے میدان میں، اسکل سیٹ کے میدان میں، یہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں تھی. لیکن دوسرے میدان میں جو ایکسلنس ہے اپنی ذاتی تزکیے کے میدان میں یا اپنی ذاتی تبدیلی کے میدان میں، اصلاح کے میدان میں، ان کو اس مقام پر فائز کیا گیا کہ وہ دعوت دے لوگوں کو، تزکیے کے علمبردار بنے، تزکیے کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو بنے. پھر دوسرا جو فرق ہے اس میں وہ یہ کہ ایچ آر ڈی کے ذریعے سے جو تبدیلی آتی ہے وہ عام طور پہ irreversible ہوتی ہے. یعنی یہ کہ آدمی بہت اچھا ڈیبیٹر بن جائے، بہت اچھا کمیونیکیٹر بن جائے، بہت اچھا میڈیا پرسن بن جائے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کی تبدیلی ریورس ہو جائے اور بہت اچھا اسپیکر بننے کے باوجود بعد میں کچھ سالوں کے بعد وہ اس کی اسپیکنگ اسکلز ختم ہو جائے. ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا. لیکن یہ تربیت کا جو موضوع ہے یا ذاتی ارتقاء بحیثیت انسان کا جو موضوع ہے، اس میں کنٹینیوس اسٹرگل کی ضرورت پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی اسٹرگل کر کے، محنت کر کے کسی مقام پر پہنچ جائے اور اس کے بعد اسی مقام پر باقی رہے، بلکہ یہ آدمی مسلسل کوشش کرتا رہے. جس طرح پہاڑ پر آدمی گاڑی چلائے تو یا تو وہ آگے جائے گا یا پیچھے آئے گا، تو وہ ایک مقام پر رک نہیں سکتا. تو یہی معاملہ اس تربیت کا، اس ارتقاء کا ہے. پھر ایک اور فرق یہ ہے کہ ایچ آر ڈی والا جو تزکیہ ہے اس میں آدمی ڈیسٹینیشن کو ریچ ہو سکتا ہے، لیکن اس تزکیے میں آدمی کبھی ڈیسٹینیشن کو ریچ نہیں ہو سکتا. تزکیے کے میدان میں قرآن مجید نے خود کہا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو مزکہ یا تزکیہ یافتہ، ارتقاء یافتہ، تربیت یافتہ نہ ٹھہراؤ. وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے، وہ عالم بکم، وہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے. تو یہ تزکیے کا سفر ایک جرنی ہے، مسلسل سفر ہے، اور کبھی سفر یہ ختم نہیں ہوتا. یہ سفر خود منزل ہے. ایک اور فرق جو اس میں دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ ایچ آر ڈی سے متعلق جو تزکیہ، جو تربیت ہے یا جو ڈیولپمنٹ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کا، ایکسٹرنل فورسز کا، باہر کے فورسز کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. یعنی مجھے بہت اچھا ماحول مل گیا تو میری انگلش بہت اچھی ہو گئی، مجھے بہت اچھا ٹرینر مل گیا تو میرے اندر اسکل سیٹ بہت اچھے ڈیولپ ہو گئے. لیکن تزکیہ کا جو میدان ہے اس میں تبدیلی کا دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے. باہر کا فرد اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب تک میں یہ نہیں چاہوں کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کروں، میں اپنے آپ کو چینج کروں، میں اپنی تبدیلی کا دروازہ اندر سے جب تک نہیں کھولوں، کوئی باہر سے اس کو نہیں کھول سکتا. اس کی مثال قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر سکے، اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں اپنی بیویوں کی تربیت نہیں کر سکے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو چینج نہیں کر سکے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں، جسے پسند کریں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہ چینج کا دروازہ آدمی خود چاہے اور خدا چاہے تو یہ کھلتا ہے. تو یہ ایچ آر ڈی والے ارتقاء میں اور تزکیہ والے ارتقاء میں یہ فرق ہے. تو دونوں مطلوب ہے، لیکن ایک تنظیم کے لیے مطلوب ہے اور دوسرا جو ارتقاء ہے وہ فرق کے لیے مطلوب ہے. اور یہ دوسرا والا ارتقاء یا تزکیہ یا تربیت یہ اصل میں زیادہ اہم ہے. آدمی اسکل سیٹ ڈیولپ نہیں کر پائے، آدمی تنظیم کے لیے بہت زیادہ کارگر نہیں بن پائے، تب بھی وہ اپنی ذات کے لیے اس تزکیے کا محتاج ہے. تو یہ تزکیے کی نوعیت تھی. پھر تزکیہ کیوں آدمی کرے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تحریک سے وابستہ ہیں. تحریک اصل میں ایک ریفارم موومنٹ ہے، تبدیلی لانا چاہتی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتی ہے. اور معاشرے میں جب دوسروں کی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح سے زیادہ ہو جائے تو لازماً فساد برپا ہوتا ہے. دوسروں کی اصلاح اصل میں اپنی ذات کی اصلاح کا تسلسل ہونا چاہیے. میں اپنی ذات کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے ذیل میں دوسروں کی اصلاح کا بھی خواہاں ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی دوسروں کے اصلاح پر فوکس ہو جائے اور اپنی ذات کو وہ بھول جائے. قرآن مجید نے کہا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اس کی ترتیب قرآن نے بیان کیا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. تو اس اصلاح کی یا اس چینج کی ترتیب ٹاپ ڈاؤن نہیں ہوگی، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں ہوگی، بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوگی. پہلے فرد بدلے گا،
پھر افراد کے بدلنے سے خاندان بدلیں گے، خاندان کے بدلنے سے معاشرہ بدلے گا، اور معاشرے کے بدلنے سے تہذیب بدلے گی، اور تہذیب میں چینج آنے سے نظام بدلے گا۔ تو یہ ترتیب ہے صحیح ترتیب، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ آرڈر یہ جو ہے چینج کا یا اصلاح کا یہی صحیح آرڈر ہے۔ اس کے بعد کیسے تربیت کرنی ہے، کیسے اپنا ارتقا کرنا ہے، تو اس کے سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ تربیت نفس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی معرفت نفس حاصل کرے۔ معرفت نفس کا مطلب اپنے آپ کو پہچانے، اپنی معرفت حاصل کرے۔ معرفت نفس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنا داخلی سفر کرے، اپنے اندر سفر کرے، اپنی ذات کے اندر اتر کر دیکھے۔ اس کے لیے خلوت ضروری ہے، سالیٹیوڈ ضروری ہے، آدمی تنہائی میں بیٹھے اور سوچے۔ عام طور پہ ہم لوگ خلوت ایک تو ہمیں ملتی نہیں، اور جب خلوت ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خلوت کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی میننگ فل نہیں ہے۔ اگر زندگی میننگ فل ہو تو خلوت کو انٹرٹینمنٹ کے بجائے اپنے داخلی سفر کا ذریعہ ہم بنائیں گے، اور اپنے آپ سے آدمی باخبر ہوگا تبھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کر پائے گا۔ اپنے آپ سے باخبر نہیں ہوگا تو اپنے نفس کو وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ اس کو دوسرے لفظ میں خود احتسابی بھی کہتے ہیں، سیلف اسسمنٹ بھی کہتا ہے، یعنی اپنا جائزہ لینا، خود کا جائزہ لینا۔ ایک جائزہ وہ ہے جو ہم جماعت کے اندر فارم کی شکل میں، رپورٹ کی شکل میں دیتے ہیں کہ کتنی نمازیں باجماعت ادا کی، کتنی نمازیں قضا ہو گئی، مطالعہ قرآن کتنے رکوع کا مطالعہ کیا، کتنے لٹریچر کا مطالعہ کیا، لوگوں میں کتنا دعوت کا کام کیا۔ تو یہ سب چیزیں ٹینجیبل چیزیں ہیں، اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو جائزہ ہے، یہ جو اسسمنٹ ہے، یہ اصل میں سرفیس لیول اسسمنٹ ہے، یہ سپرفیشل اسسمنٹ ہے، اوپر کی سطح پر ہم اس کا اسسمنٹ کرتے ہیں۔ اصل میں اسسمنٹ اندر اتر کر کرنا چاہیے، ہماری طبیعت کے اندر، ہمارے سوچ کے اندر جو دھارے پیدا ہوتے ہیں ان کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں، جذبات ہمارے ایکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، ان جذبات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے داعیات نفس کا، ہمارے موٹیوز کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہمارے ترجیحات کا، زندگی کے مختلف امور میں ہم جو ترجیح قائم کرتے ہیں، جو پرائیورٹیز ڈے ٹو ڈے لائف میں طے کرتے ہیں، ان چیزوں کا ہم جائزہ لینا ہمیں چاہیے۔ تو اس وقت ہم اپنی نفس کی معرفت حاصل کریں گے، اپنی ذات کی معرفت حاصل کریں گے، اور اسی کے نتیجے میں نفس کو کنٹرول کر سکیں گے، ورنہ نفس ہمیں کنٹرول کرے گا اور سماج ہمیں کنٹرول کرے گا۔ دو چیزیں ہیں جو ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، ایک تو نفس ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس میں فجور اور تقوی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اور نفس کبھی ہمیں کنٹرول، اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں کنٹرول کرتی ہے، ایک دوسری فورس، وہ معاشرہ یا سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی اصل میں کیا ہے؟ سوسائٹی اصل میں جو ہے افراد کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ سوسائٹی از ناٹ اے سم ٹوٹل آف انڈیویجولس۔ آپ 10 افراد کو جمع کر دیں تو 10 افراد سوسائٹی نہیں ہے، بلکہ 10 افراد اگر جمع ہوں تو ان کے بیہیویئر میں چینج آ جائے گا۔ 10 افراد کی بات چھوڑیے، ایک اور ایک دو جمع ہو جائیں تو دونوں کے بیہیویئر میں چینج آ جائے گا۔ آدمی اکیلے میں جو بیہیویئر اس کا ہوتا ہے، وہی بیہیویئر اپنے استاد کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، یا اپنے کسی سینئر کے ساتھ وہ بیہیویئر نہیں ہوگا۔ تو معاشرہ ایک فورس ہے جو ہمارے اندر تبدیلی لاتا ہے، ہمیں چینج کرتا ہے۔ انبیاء کی پوری دعوت کو ہم دیکھیں تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہمیشہ سماج کے مخالف رخ پر وہ بڑھے، سماج نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی۔ اس وقت ہم دیکھیں کہ مسلم سماج کے افراد میں اور غیر مسلم سماج کے افراد میں کیا فرق ہے، اس کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ مسلم سماج کا ایک فرد ہے اور غیر مسلم سماج کا ایک فرد ہے، دونوں کے پرائیورٹیز سیم ہیں، دونوں کے وریز سیم ہیں، دونوں کے وشز یا خواہشات سیم ہیں، دونوں کے چوائسز سیم ہیں۔ تو ساری اس چیزوں میں جو ہے یکسانیت ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق ہے تو مظاہر میں ہے، کلچرل نوعیت کی چیزوں میں ہے، ورنہ دونوں کی زندگی کو مارکیٹ فورسز ہی ڈیٹرمائن کر رہی ہیں۔ مارکیٹ فورسز ہیں جو معاشرے کی ترجیحات کو طے کر رہا ہے، اور معاشرہ ہماری ترجیحات کو طے کر رہا ہے۔ ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ کپڑے خریدیں تو ہم چاہتے ہیں کہ برانڈڈ کپڑے خریدیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کپڑے تن ڈھانکنے کے لیے ہیں اور زینت کے لیے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ کپڑے برانڈڈ ہونے چاہیے، یہ شو آف کے لیے ہیں، لہٰذا ہم شو آف کو جا کے یہ خریدیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم وسع لی فی داری،
اے اللہ میرے گھر میں مجھے وسعت دے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ گھر میں وسعت نہیں چاہیے، گھر وسیع چاہیے، ہمیں گھر بڑا چاہیے، شاندار گھر ہمارا ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہے گاڑی کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ جب تم سوار ہو جاؤ گاڑی میں تو یہ سواری کا جو ہے تمہارا پرپس پورا کرتا ہے. سبحان الذی سخر لنا، خدا کی تعریف کرو، اس کی حمد بیان کرو، اس کی عظمت کی گن گاؤ. لیکن یہ جو ہے سواری کو ہم نے خدا کی عظمت کے بجائے اپنی عظمت کا نشان ہم نے بنا لیا ہے. ہمارے لیے اسٹیٹس سمبل ہے. ہم کس بائک میں جاتے ہیں، کس کار میں جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے اسٹیٹس سمبل ہے. ہم پیدل چلنا گوارا کرتے ہیں لیکن سائیکل میں جانا گوارا نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائیکل میں جانا جو ہے اصل میں ہمارے اسٹیٹس سمبل کے خلاف ہے، اور گاڑی میں جانا ہمارے اسٹیٹس سمبل کے مطابق ہے. تو یہ معاشرہ ہماری ترجیحات کو طے کرتا ہے، ہماری سوچ کو طے کرتا ہے، ہمارے چوائسز کو ڈیٹرمائن کرتا ہے. تو معرفت نفس کے نتیجے میں ہم اپنے نفس کو بھی کنٹرول کریں گے، اور معاشرہ جس طرح ہمیں ڈھالے گا اس طرح ڈھلنے کے بجائے ہم خود اپنی ترجیحات کو طے کر سکیں گے. تو اس کے لیے معرفت نفس کو کی ضروری ہے. اپنی ذات کا سفر، اپنے داخلی اپنے اندر کا سفر کرنا ضروری ہے. تربیت یا ارتقاء کا حاصل کیا ہے؟ کیوں آدمی اپنی تربیت کرے؟ تربیت اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کی زندگی بامعنی ہو جائے. بامعنی زندگی یا میننگ فل لائف کا مطلب کیا ہے؟ میننگ فل لائف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے مقصد کو طے کر دیا ہے. پرپز آف کریشن کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ہے. کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. ہماری زندگی میں کچھ ایم ہوتے ہیں، گولز ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھے تاجر بنے، ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھے ٹیچر بنے، ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھے جرنلسٹ بنے، یا بہت اچھے کسی بھی میدان کو ہم چوز کر کے ایک ایم ہم سلیکٹ کرتے ہیں. میننگ فل لائف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ایم آف لائف ہے، ہمارا جو مقصد زندگی ہے، ہماری مقصد تخلیق کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. ہمارا پرپز آف کریشن اور ہمارا ایم آف لائف دو مختلف سمتوں میں نہ جائے، بلکہ دونوں جو ہے ایک ہی سمت میں ہو. ہم اگر تجارت کریں تو اس وجہ سے تجارت کریں کہ ہم جو ہے عبادت کا مقصد پورا کر سکیں. ہم اچھے مالدار بنے تو اس وجہ سے بنے کہ امت کے لیے جو ہے مالی ریسورسز فراہم کر سکیں. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. یہ تربیت کا آؤٹ کم ہے، یہ اس کا جو ہے ارتقاء کا آؤٹ کم ہے اس دنیا میں. آخرت میں تو اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جواب دہی سے ہمیں بچنا ہے. تو یہ تربیت کا مقصد ہونا چاہیے. لیکن اس دنیا میں تربیت کا گول یہ ہے کہ ہماری زندگی بامعنی ہو جائے، اور ہمارا جو پرپز آف کریشن ہے اور ہمارا جو ایم آف لائف ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو جائیں، دونوں جو ہے سنکرونائز ہو جائیں، دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے تربیت آدمی کرنا چاہتا ہے، اپنا ارتقاء کرنا چاہتا ہے، تو اس کو جو ہے اپنے ایریاز طے کرنے ہوں گے. عام طور پر جو ہے 4 ایریاز ہوتے ہیں جن میں انسان کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یا اس کے مائنڈ کا ڈیولپمنٹ، دوسرا ایموشنل ڈیولپمنٹ یا اس کے ہارٹ کا ڈیولپمنٹ، تیسرا جو ہے اس کے تعلقات کا، ریلیشن شپ کا، سوشل ریلیشن شپ کا ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ڈیولپمنٹ جس میں آدمی اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرتا ہے، اور چوتھا جو ہے فزیکل ڈیولپمنٹ ہے جس میں وہ اپنی باڈی پر، اپنے جسم پر توجہ دیتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں. اب پہلی جو چیز ہے وہ ذہنی ارتقاء یا اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اصل میں کیا ہے؟ علم میں آدمی کے علم میں اضافہ ہو، نالج اینڈ لرننگ میں اضافہ ہو. لیکن اس دور میں جو ہے علم کو مارکیٹ فورسز ڈٹرمائن کرتی ہیں. یعنی علم وہ ہے جو آپ کو نفع دے. مسلمانوں کے اندر بھی وہی سوچ ہے. یعنی میں ایک کورس کروں گا تو اس میں یہ کریئر چوز کروں گا تو اس میں یہ اسکوپ ہے. ہم جو اسکوپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر پڑھیں گے تو اتنا پیسہ ہم بنا سکتے ہیں. یعنی یہ جو نالج ہے یہ پروپورشنیٹ ہے انکم سے. اس نالج کے اتنے پیسے ملتے ہیں، اس نالج کے اتنے پیسے ملتے ہیں. اسی لیے جو ہے ہماری سوسائٹی میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی انجینئر بننے کی، اور انجینئرنگ کا زمانہ ختم ہوا تو ڈاکٹر بننے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. تو یہ پہلے چوائسز اس لیے ہیں کہ یہ پڑھنے کے نتیجے میں ہمیں پیسہ ملتا ہے. قرآن مجید اس کے برعکس یہ کہتا ہے کہ علم کا اصل سرچشمہ قرآن مجید ہونا چاہیے. علم اگر ہم حاصل کریں تو قرآن کے ذریعے سے علم حاصل کریں. وہ علم اصل میں جو ہے
علم حقیقی ہے. دوسرا علم تو آدمی جو ہے دنیا بھر کا علم حاصل کر لے تو وہ اصل علم نہیں. آخرت میں کامیابی کے لیے جو علم حاصل آدمی کرے گا وہ قرآن مجید کے ذریعے حاصل کرے گا. اور وہ علم کیا ہے؟ وہ علم ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے. اصل میں امت مسلمہ نے ایمان اور علم دونوں کو ڈسکنیکٹ کر دیا ہے. ایمان اور علم کا کوئی تعلق امت میں نہیں ہے. یعنی جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ہمارے یہاں ایک جو بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی، سو ایمان کی باتیں کریں گے تو وہ علم کی بات کبھی نہیں کرتے. علم سے وہ کوسوں دور ہیں. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر نہیں پڑھتے تو کیا خاک ایمان کی بات کریں گے وہ. تو علم اور ایمان کا بڑا خاص تعلق ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، ان لوگوں نے کہا جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا. تو یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جزو لا ينفک ہے. ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کو سپریٹ نہیں کیا جا سکتا علم اور ایمان کو. علم اصل میں وہی ہے جس کی بنیاد پر ایمان پروان چڑھے، اللہ تعالیٰ پر یقین ڈیولپ ہو. وہ علم اگر آدمی نہیں حاصل کرے گا تو علم کا کوئی فائدہ نہیں. چاہے آدمی قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے یا فقہ پڑھے، اپنی علمی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آدمی علم حاصل کرے تو وہ اس کا ذہنی ارتقا نہیں ہے. ذہنی ارتقا کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی چیزوں کو سمجھیں اور انڈرسٹینڈنگ اور فہم سے آگے بڑھ کر اس کو انٹرنلائز کر لیں، اس کو اپنا زاویہ نگاہ بنا لیں. یہ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن قرآن مجید ان کا زاویہ نگاہ نہیں بن سکا. یعنی قرآن مجید ان کو پرسپیکٹیو آف فیتھ نہیں دے سکا، یعنی ایمانی تناظر عطا نہیں کر سکا. میں نے اس سے پہلے بھی ایک گفتگو میں کہا تھا کہ اسپیکس ہوتا ہے، آدمی پہنتا ہے تو اس کی نظر تیز ہو جاتی ہے. آدمی کی نگاہ میں جو ہے آدمی کسی چیز کو دیکھ نہیں پا رہا ہے تو اس کے لیے جو اسپیکٹیکلز لگاتا ہے تو صحیح طور پر اس کو دیکھ سکتا ہے. آدمی نہیں لگائے، آدمی اپنی جیب میں رکھ لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی طرح صرف انڈرسٹینڈنگ آدمی حاصل کر لے، معلومات آدمی جمع کر لے اور اپنے کنٹینٹ میں اضافہ کر لے. تربیت کے لیے کنٹینٹ کوئی اہم نہیں ہے. یعنی آدمی جو ہے تربیت سے متعلق کنٹینٹ جمع کر لے لیکن اس کو انٹرنلائز نہیں کر پائے، اپنی جو ہے اپنے ذہن کا، اپنے جذبات کا، اپنے عمل کا حصہ نہیں بنا پائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ضروری ہے کہ ہمارے تمام انفرادی معاملات بھی اور اجتماعی معاملات بھی، سارے معاملات کو ہم ایمانی تناظر میں دیکھیں. ہمارے علم کے ارتقاء کے نتیجے میں ہم چیزوں کو ایمانی تناظر میں دیکھنے لگیں. ہمارا علم یا ہمارا ذہنی ارتقاء ہمارے ایموشنز کو اور ہمارے ریلیشن شپس کو گورن کرنے لگے. یہ بہت ضروری ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی کی کسی عزیز کی ناگہانی موت ہو گئی، سڈن ڈیتھ ہو گئی، تو اس وقت ہمارے ریاکشن کیا ہوگا؟ ایک غیر مسلم کا ریاکشن، ایک آدمی جو اپنے ذہنی ارتقاء کے مقام پر فائز نہیں ہے، اس کا ریاکشن جو ہوگا وہ ریاکشن ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ہم اس واقعے کو قرآن کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں ایک تناظر عطا کریں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا. کسی شخص کے لیے، کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اور مرنے والے کا ایک وقت مقرر ہے، وہ لکھا ہوا ہے، ریٹن ہے، وہ نوشتہ تقدیر میں درج ہے. یہ ایک پرسپیکٹیو ہمیں یہ آیت عطا کرتی ہے. اگر ہم موت پر اسی طرح واویلا مچائیں، اسی طرح ہم ڈپریسڈ ہو جائیں جس طرح ایک عام انسان ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہنی ارتقاء وہ انٹرنلائز نہیں ہوا ہے، ہمارا علم، ہمارا تناظر نہیں بن سکا ہے، بلکہ وہ صرف معلومات کی حد تک موجود ہے. اسی طرح اجتماعی امور میں بھی ہم مختلف چیزوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. امت مسلمہ کے ساتھ خاص کر اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں اس میں آپ ایمانی تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور ایمانی تناظر کے بغیر جو ہے آپ صرف جو ہے نیوز پیپر کی رپورٹ کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرے اور اپنے جو ہے سائیکے اسی کی بنیاد پر جو ہے ڈیولپ کرے تو مایوسی ہی ہاتھ آتی ہے. ابھی جو کل پرسوں جو فیصلہ آیا بابری مسجد کے مجرمین کے سلسلے میں، ان کو باعزت بری کر دیا گیا، کہا گیا کہ کوئی گواہ نہیں ہے، اور وہ لوگ تو روک رہے تھے، ایک اسپونٹینیس عمل تھا جس کو وہ روک رہے تھے. اس کو قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم،
وہ جو کرتوت کر رہے تھے یہ مجرم، قیامت کے دن ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ اس آیت کے تناظر میں، اس ایمانی تناظر میں ہم اس پورے واقعے کو، اس پورے ججمنٹ کو اگر دیکھیں تو ہمارا جو سائیکے ہوتا ہے، ہمارے نفسیات پر ایک بالکل دوسرا ہی اثر ہوتا ہے۔ تو علم اصل میں ہمارا علم یا ہماری ذہنی ارتقاء ہمارے ایمانی تناظر کو درست کر دے، ہمارے پرسپیکٹیو آف فیتھ کو درست کر دے، ہر چیز کو ہم فیتھ کے پرسپیکٹیو سے، ایمان کے پرسپیکٹیو سے دیکھنے لگیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چوائسز کو بھی سینسیبل بنا دے، ہم مختلف چیزوں کو چوز کرتے ہیں، ہمارے چوائسز ہوتے ہیں نا، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فجور بھی الہام کر دیا اور تقوی بھی الہام کر دیا۔ تو فجور اور تقوی دو ایکسٹریم چیزیں ہیں، ان کے بیچ میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو جن میں ہمیں چوائس دیا گیا۔ تو ہمارے چوائسز جو ہیں بیوٹیفل ہوں، ہمارے چوائسز سینسیبل ہوں، ہمارے چوائسز اسلام کے مطابق ہوں، ہمارے چوائسز قرآن کے مطابق ہوں، تو اس میں ہمارا علم ہمارے رہنمائی کرے۔ اگر یہ رہنمائی نہیں کرے گا تو ہمارا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی ذہنی ارتقاء نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں، قرآن حدیث کے عالم بن جاتے ہیں، لیکن زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اسی وجہ سے کہ وہ علم معلومات کی حد تک رہتا ہے اور انٹرنلائز نہیں ہوتا۔ ہمارا علم یا ہماری ذہنی ارتقاء ہمارے جذباتی، ہمارے سماجی اور ہمارے نفسیاتی جسمانی ارتقاء کی ضامن بنے، اسی وقت ہم سمجھیں گے کہ ذہنی ارتقاء ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایریا آف ڈیولپمنٹ ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو ڈیولپمنٹ کا ایریا ہے وہ ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، وہ جذباتی ارتقاء ہے۔ جذبات انسان کے اندر جو ہے پائے جاتے ہیں اور بہت اہم کردار عطا کرتے ہیں۔ جذبات کا تعلق آدمی کے دل سے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان کا نشیمن یا ایمان کا سیٹ آدمی کا دل ہے، اور آدمی کے دل کے اندر کثافتیں جمع ہوں، قدورتیں جمع ہوں اور آلودگیاں جمع ہوں تو ایمان اس کا مستقر نہیں بن پاتا۔ ہمارے ایموشنل نیڈز اگر فلفل نہیں ہوں، ہمارے جذباتی ضروریات جو ہیں وہ فلفل نہیں ہوں، تو وہاں پر یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ایمان سے وابستگی کے جو تقاضے ہیں، جو کمٹمنٹ کے تقاضے ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایموشنل نیڈ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا جو فزیکل نیڈ ہوتا ہے، جیسے کھانا ہمارا فزیکل نیڈ ہے، انٹلیکچوئل نیڈ ہے، ہم چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، اسی طرح ہمارے ایموشنل نیڈز بھی ہیں۔ ایک بچہ آ کے ماں سے لپٹ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے ماں سے لپٹ کر اس سے جذباتی تسکین اس کو حاصل ہوتی ہے۔ بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں اس کو لے کر چھاتی سے لگاتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو بچے کے سلسلے میں سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ٹچ کی بڑی اہمیت ہے، بچوں کو ٹچ کرنا، بچوں کو چھونا، بچوں کو گلے لگانا، بچوں کو پیار دینا ان کے جذباتی ارتقاء میں بڑا رول ادا کرتا ہے۔ بڑوں کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، جیسے ایک جذبہ یہ ہے کہ مجھے ریسپیکٹ حاصل ہو، مجھے امپورٹنٹ گردانا جائے، مجھے اہم سمجھا جائے۔ تو اس طرح کے مختلف جذبات انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک کام جو کرنا چاہیے ارتقاء کے لیے وہ یہ کہ ہم اپنے جذباتی نیڈز کو، ایموشنل نیڈز کو کم کر دیں۔ ایموشنل نیڈز کو کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے لیکن اس کے گالی کا اثر آپ نہیں لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جذباتی طور پر انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ کسی اور کا ایموشنل اسٹیٹ یا کسی اور کا جو کیریکٹر ویکنس ہے وہ آپ کے ایموشنل اسٹیٹ پہ اثر کرے، یعنی ایک آدمی کے کردار میں کوئی خامی ہے، وہ کوئی غلطی کر رہا ہے، اس سے آپ کے جذباتی حالت متاثر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ جذبات کے اندر کنٹرول نہیں ہے، ایموشنل میچورٹی نہیں ہے، آپ ایموشنز کو ہینڈل کرنا نہیں جانتے۔ تو یہ جو ہے جذباتی نیڈز کو، ایموشنل نیڈز کو کم کرنے اور ڈیپینڈنسی سے انڈیپینڈنس کی طرف سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی واقعے کے نتیجے میں ہم امپلسیو موڈ میں ہوتے ہیں، یعنی فوراً اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں، جھٹ سے کسی چیز کو مان لینا، جھٹ سے کسی چیز کا انکار کر دینا، فوراً ناراض ہو جانا، فوراً کسی چیز سے
मरूब हो जाना, फौरन रिएक्ट कर देना, ये सब जो है असल में इम्पल्सिव स्टेट या इम्पल्सिव मोड की अलामत है। यानी अपने इम्पल्स की बुनियाद पर हम फैसला कर लेते हैं। अचानक जो है प्याली गिरी, टूट गई, तो फौरन हम जो है डांटने लगते हैं, फौरन आपे से बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने इमोशनल स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बजाय इम्पल्सिव मोड से हमें रिफ्लेक्टिव मोड की तरफ सफर करना चाहिए। रिफ्लेक्टिव मोड का मतलब ये है कि चाहे कोई भी वाकया हो तो हम पहले रिफ्लेक्शन करेंगे, उस पर गौर करेंगे और फिर अपने रिस्पॉन्स को हम चूज करेंगे। कुरान मजीद ये कहता है कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, एक जगह कुरान ये कहता है कि जज़ाउ सय्यतिन सय्यतु मिस्लुहा, बुराई का बदला उसी के मिसल बुराई है। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप भी उसके साथ बुरा कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एक हायर स्टेट में पहुंच जाएं, इमोशनल स्टेट में, हायर इमोशनल स्टेट में पहुंच जाएं, तो ये आपके लिए मुमकिन है कि बुराई का बदला आप भलाई से दें। इत्फा बिल्लती ही अहसन, कोई आपके साथ बुराई करेगा तो आप अच्छे तरीके से, आप कांटे कोई बिछाए बिछाए तो आप उसके जवाब में फूल बरसा दें। ये इमोशनल मेच्योरिटी के नतीजे में आप जो है रिफ्लेक्टिव मोड में पहुंच जाएं, तो उसके नतीजे में ये मुमकिन है। इसके लिए क्या करना है, बहुत सारी तदाबीर है, बहुत सारी चीजें हैं। इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इमोशनल मेच्योरिटी पैदा करने के लिए, इमोशनल स्टेट को एक हायर लेवल में ले जाने के लिए, उसमें एक चीज ये है कि आप तवक्कुआत लगाना छोड़ दें। तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस, ब्रोकन एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ दें। तो ये बहुत अहम चीज है। एक्सपेक्टेशन लगाने, बगैर एक्सपेक्टेशन के कोई आदमी कुछ करे तो उसके नतीजे में ग्रेटिट्यूड आदमी के अंदर पैदा होता है, और एक्सपेक्टेशन लगाने के नतीजे में आदमी कुछ करे तो वो ग्रेटिट्यूड नहीं पैदा होता। और कुछ एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं हो तो उसके नतीजे में शिकायत पैदा होती है, इमोशनल स्टेट हमारा मुतासिर होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम तवक्कुआत लगाना छोड़ दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस शख्स से जाकर कह दें कि तुमसे कोई तवक्को ही नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। हम रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए तवक्कुआत लगाना छोड़ दें। हम फिर अपने इमोशनल स्टेट की निगरानी करते रहें, उसको जो है इनविजिलेंट रहें, कि विजिलेंट रहें कि क्या हो रहा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, बराबर उसका जायजा लेते रहें। हमारे टेम्परामेंट का, हमारे मिजाज का जायजा लेते रहें। बाज लोगों के मिजाज में गुस्सा होता है, बाज लोग बहुत सख्त कलाम होते हैं, फौरन भड़क उठते हैं। तो ये सब असल में मिजाज की खामियां हैं, इमोशंस की खामियां हैं। इमोशनल स्टेट जो है हमारा बहुत कहिए कि वल्नरेबल होता है, बहुत ऐसा होता है कि कोई भी उस पर जो है असरअंदाज हो सकता है। तो ये दूसरी चीज। फिर जो है हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं वो असल में हमारे जज्बात ही का नतीजा होते हैं। तो हम अपनी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, विशेष हैं, उनकी फहरिस्त बनाएं। ये ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ये जो ख्वाहिशात हैं, तो ख्वाहिशात की फहरिस्त बनाएं और ख्वाहिशात का जायजा लें, उनको क्रिटिकली इवेलुएट करें। इसलिए कि अगर हम ख्वाहिशात को क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ख्वाहिशात को फॉलो करने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि हर ख्वाहिश को क्वेश्चन करें। हमें फौरन ख्वाहिश पैदा होती है कि कोई क्या कपड़ा खरीद लें, दुकान में कुछ देखा नया मॉडल है, नए मॉडल का कपड़ा है, जूता है या घड़ी है, नया फोन आया हुआ है, तो फौरन ख्वाहिश की बुनियाद पर खरीदने के बजाय इवेलुएट करें, क्वेश्चन करें कि क्या ये ख्वाहिश ये सही है, ये ख्वाहिश जो है रिफाइंड है, ये ख्वाहिश करनी चाहिए या बेमाने ख्वाहिश है, इसको तय करें। इसी तरह वरीज को, हमारे वरीज जो है मीनिंगलेस वरीज को खत्म कर दें। बहुत सारे वरीज हमारी जिंदगी में होती हैं, तो वो मीनिंगलेस होती हैं हमारी जिंदगी के में। आमतौर पर जो है इस वक्त मुसलमान आखिरत के सिलसिले में वरीड नहीं है कि कल के दिन क्या होगा। इसके अलावा दुनिया में मुख्तलिफ मसाइल हैं, उसके सिलसिले में वरीड हैं। तो हमारे जो वरीज हैं उनको, मीनिंगलेस वरीज को खत्म कर दें। ये भी जो है नफ्सियाती सेहत के लिए जरूरी है। फिर एक और चीज, माफ करना, लोगों को माफ करना, अफो दरगुजर से काम लेना, ये भी जरूरी है। हमारे साथ जो ज्यादतियां होती हैं, जो दूसरे जो जुल्म करते हैं, हमारे जज्बात उन ज्यादतियों को बार बार सोचने पर उभारते हैं। एक मर्तबा कुछ किया किसी ने तो बार बार हमारे जज्बात उसको उभारते हैं, बार बार हम सोचने लगते हैं। तो माफ करना सीखें। माफ करना असल में जो है दूसरों पर एहसान तो बात की बात है, अपनी जात पर, अपने साइके पर, अपनी नफ्सियात पर एहसान है। फिर सब्र करना सीखें। सब्र और बर्दाश्त का फर्क जानें। बर्दाश्त के लिए एक सैचुरेशन पॉइंट है, यानी बर्दाश्त
کی ایک حد ہے، اس کے بعد آپ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن صبر کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صبر ہی کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تم صبر حاصل کرو، صبر کرو تم۔ تو صبر کے لیے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملے کو آدمی اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں ڈال دے، یعنی اپنے معاملے کو اپنے ذمے رکھے گا تو صبر کرنا یہ نہیں ہوگا۔ اپنا معاملہ اپنے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں ڈال دے کہ وہ فیصلہ کر دے گا، تو یہ صبر ہے۔ پھر اپنے آپ کو وکٹیم سمجھنا، مظلوم سمجھنا بند کر دیں، یہ بھی اپنی نفسیاتی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایبیلٹی ٹو چوز عطا کی ہے، آدمی اپنے چوائسز کو طے کر سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو وکٹیم سمجھنا بند کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس بڑھائیں۔ ہم نعمتوں کو نہیں گنتے، نعمتوں کا احساس بڑھائیں اور ان پر شکر ادا کرنا سیکھیں۔ یہ ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ہے وہ آدمی کے سوشل ڈیولپمنٹ ہے، سماجی جو تعلقات ہیں وہ اصل میں انسان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اس وقت جو ہے کیپٹلزم کے نتیجے میں انڈیویجولزم کا دورہ ہے۔ انڈیویجولزم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صرف اپنی ذات اور اس سے آگے بڑھتا ہے تو اپنے بیوی بچوں تک کنسرنڈ ہے، اس کے علاوہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اس کے آگے کے جو رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان سب سے جو ہے آدمی کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے۔ رشتوں کی معنویت، تعلقات کی معنویت ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ باہر جا کر کماتے ہیں، کچھ لوگ تو مجبوری کی بنیاد پہ جاتے ہیں جو لیبر ٹائپ کے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے ویل سیٹلڈ لائف چاہ کر باہر جاتے ہیں۔ تو وہ اصل میں کیا کرتے ہیں، تو رشتوں پر وہ لو آف تھنگس کو فوقیت دیتے ہیں۔ یعنی ہم باہر جا کر چیزوں کو کمائیں تو اس کے نتیجے میں ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھے گا، ہم اچھا گھر افورڈ کر سکتے ہیں، ہم اچھی گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں، اپنی بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، ہم ایکسپینسو چیزیں خرید سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم باہر جائیں گے، میری بیوی ہوگی، میرے بچے ہوں گے کسی ملک میں دور دراز، سعودی عرب میں، امریکہ میں، کہیں پہ، اور ہمارا خاندان ہوگا گھر پہ، بھائی ماں باپ سب ہوں گے، اور کبھی کبھار سال میں ایک مرتبہ، 2 سال میں ایک مرتبہ آئیں گے اور مل لیں گے۔ یہ اصل میں جو ہے جدید دور کا فینومینا ہے، جس میں رشتوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جتنی اہمیت چیزوں کو دی جاتی ہے۔ تو یہ رشتوں کو اہمیت دینا سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ تو رشتوں کی اہمیت دینے کا مطلب کیا ہے، ہم تعلقات کو اسٹیبلش کرنا اور مینٹین کرنا سیکھیں۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، تعلقات کو ڈیولپ کرنا۔ ہم دوسروں کو عزت دینا سیکھیں۔ عزت دینے کا مطلب کیا ہے، عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی جو فیلنگز ہیں ان کو اچھی اسٹیٹ میں رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے کسی بھی عمل سے دوسرے ہرٹ نہیں ہو سکیں، ان انٹینشنلی بھی، ہمیں ارادہ نہیں ہے، ہرٹ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن وہ ہرٹ ہو گئے تو یہ بھی جو ہے عزت نہیں دینا ہے۔ تو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، ان کو عزت دیں۔ اور عزت آدمی جو ہے اپنی اخلاقی سطح اور اپنی نفسیاتی صحت کے مطابق دیتا ہے۔ جس آدمی کی اخلاقی سطح بلند ہو اور جس آدمی کی نفسیاتی صحت اچھی ہو تو وہ اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ دوسروں کو عزت دے سکے، دوسروں کو ریسپیکٹ دے سکے۔ حسن تعلق کی جو بنیاد ہے بہت اہم چیز ہے، اور یہ عام طور پر گفتگو میں نہیں آتی، خود میرے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خواہش کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیں۔ دوسروں کی خواہش اور میری ضرورت میں اگر کلیش پیدا ہو جائے تو دوسروں کی خواہش کا لحاظ کیا جائے اور اپنی ضرورت کو میں دبا لوں، تو اس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ پھر آخری چیز جو ہے وہ انسان کا فزیکل ڈیولپمنٹ، اس کی باڈی کا ڈیولپمنٹ، اس کے جسم کا ڈیولپمنٹ۔ آدمی کے جسم کی ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے؟ کیا صحت بجائے خود مقصد ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ صحت کو مقصد بنا لیتے ہیں، صحت مقصد نہیں ہے۔ صحت اصل میں جو ہے ایک وسیلہ ہے مقصد زندگی کے سلسلے میں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم بندگی کے اعلیٰ ترین تقاضے پورے کریں۔ بندگی کے اعلیٰ ترین تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے وجود کے اندر جتنی توانائیاں ہیں، جتنی انرجیز ہیں، وہ ساری انرجیز، وہ ساری توانائیاں اپنے بیسٹ لیول پہ ہوں، اپنی اچھی حالت پہ ہوں۔ آپ اس وقت جا کے دیکھیں مسجدوں میں
تو باقاعدہ تمام مسجدوں میں کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو اپنی 40s میں ہوتے ہیں 50s میں ہوتے ہیں آرام سے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ اصل میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی کے اعلیٰ ترین تقاضے نبھانے کے لیے اس کے قابل نہیں ہو سکے. آدمی اپنا سر زمین پہ رکھ دے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس سے بڑا جو ہے آدمی کے لیے کوئی شرف نہیں ہے, کوئی وقار نہیں ہے, لیکن لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھٹنے میں میرے درد ہے. تو صحت کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور جدید دور میں ہمارا جو فوڈ ہے, ہمارا جو لائف سٹائل ہے, اس نے صحت کو بہت متاثر کیا ہے. یہ صحت کے سلسلے میں ہمیں ضروری ہے کہ فوڈ چوائسز پر ہم دھیان دیں. ہم کیا کھاتے ہیں, کتنا کھاتے ہیں, کیوں کھاتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, کب کھاتے ہیں, یہ سب سوالات ہیں جس کا ہمیں جواب معلوم ہونا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ any food in excess is poison. آپ کوئی بھی غذا زیادہ کھا لیں تو وہ زہر ہے. تو یہ اصل میں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو فوڈ چوائسز ہیں ان کو ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ڈٹرمائن کر رہی ہے. ہم پیزا کھائیں گے, برگر کھائیں گے, فرنچ فرائز کھائیں گے, اور جو ہے دیکھتے ہیں کہ انوویشنز کھانے میں عربین کوزین ہے, چائنیز فوڈ ہے, اٹالین فوڈ ہے, اور اس میں جو ہے اس وقت ایک بڑی انڈسٹری فوڈ انڈسٹری ہے. وہ فوڈ انڈسٹری کیا کر رہی ہے, وہ ٹیسٹ انہینسمنٹ پہ کام کر رہی ہے. ٹیسٹ کو بڑھانا, لذت کو بڑھانا, اس پہ ریسرچ ہو رہے ہیں اور اس پہ پوری انڈسٹری کام کر رہی ہے. اور مغرب کا جو بنیادی قدر ہے وہ ایک یہ ہے کہ پلیجر میگزیمائزیشن. وہ پلیجر کو میگزیمائز کرنا چاہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کرنا. یہ بنیادی قدر ہے. قدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویلیو یا وہ چیز جس کے لیے آپ کچھ بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو بنیادی قدر مغرب کا ایک پلیجر میگزیمائزیشن ہے. لذت, وہ کھانے میں لذت اور ہر چیز میں لذت کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نفس کی تشکیل میں غذا کا بڑا کردار ہوتا ہے. ہمارے طبیعت کے دھارے کیا ہیں, ہمارا مزاج کیا ہے, ہمارا موڈ کیسا ہوتا ہے, ہماری سوچ کیسی ہوتی ہے, ہمارے جذبات کیسے ہوتے ہیں, ان سب پر کھانے کا اثر ہوتا ہے. تو کھانے کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. نفس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نفس ایک بہت بڑی سلطنت ہے, ایک بہت بڑا امپائر ہے, اور اس کو فتح کرنا آسان نہیں. نفس کی غلامی کی پہلی سیڑھی ٹیسٹ برڈز کی غلامی ہے. یعنی آدمی ٹیسٹ برڈز کا غلام ہو جائے, یعنی جو چیز بھی اس کی منہ میں لذت فراہم کرے اس کا وہ غلام ہو جائے, بغیر سوچے سمجھے کھانے لگے, تو وہ اصل میں جو ہے نفس کا غلام بن جائے گا. اس وقت بدقسمتی سے امت مسلمہ کی صورت حال یہ ہے کہ علماء کو یہاں پہ جو نمونہ پیش کرنا تھا وہ اس کا بہت برا نمونہ پیش کر رہے ہیں. کھانے کی مجلسوں میں, دعوتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کس طرح حاضر ہوتے ہیں اور کس طرح مولوی حضرات کھاتے ہیں. قرآن مجید میں, حدیث میں, قرآن تو کہتا ہے کہ ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. حدیث میں تو بہت پریسائزلی بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کو جو ہے کتنا کھانا چاہیے. آدمی جو ہے اتنا کھائے کہ جو ہے اپنے پیٹ کو جو ہے مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر لے, کچھ حصہ پانی کے لیے, کچھ حصہ کھانے کے لیے, کچھ حصہ خالی رکھ دے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 انسانوں کا کھانا 3 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے, لیکن ہم 4 لوگوں کا کھانا ایک ساتھ کھا لیتے ہیں. خاص کر ہمارے یہاں جو دعوتیں ہوتی ہیں تو اس میں یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ نفس کی تشکیل میں غذا کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. غذا کے سلسلے میں ہم محتاط نہیں رہیں گے تو اس کا اثر ہمارے صحت پر بھی پڑے گا اور ہمارے جذبات پر بھی, ہمارے مزاج پر بھی, مختلف چیزوں پر اس کا اثر پڑے گا. پھر جسمانی صحت کے سلسلے میں ایک اور چیز کنوینئنس ہے, آرام پسندی. یہ بھی مغرب کی ایک بڑی قدر, ایک بڑا ویلیو ہے. جسم کے سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ آرام پسند بن جائیں. ہم جو ہے کہیں جاتے ہیں تو بائک کے ذریعے جائیں, اور ذرا دور جانا ہے تو کار سے جائیں. بس سے جانا یا ٹرین سے جانا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے. پیدل چلنا تو بالکل جو ہے ہمارے لیے ناممکن ہے. تو یہ کنوینئنس بھی اصل میں مغرب کی ایک قدر ہے. وہ آرام جو ہے طلبی کی زندگی, گھر میں رہیں تو اے سی لگا کے جو ہے ذرا سی بھی مشقت ہم برداشت نہ کریں, اور باہر جائیں تو ٹریولنگ کے لیے جو ہے کنوینئنس, گھر میں رہنے کے لیے کنوینئنس, بیٹھنے کے لیے آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے, چیئر میں بھی نہیں بیٹھ سکتے, اور صوفہ بھی جو ہے اتنا جو ہے نرم ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے صوفے پہ بیٹھیں تو اندر جو ہے غائب ہو جائیں. یہ کنوینئنس کی جو طلب ہے, اس کی دوڑ ہے, تو اس میں ہم لوگ جو ہے کسی بھی دوسرے سماج کی طرح آنکھیں بند کر کے آگے بڑھ رہے ہیں.
تو یہ 4 ایریاز ہیں ڈیولپمنٹ کے، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے: فزیکل ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ اور آدمی کے سوشل ڈیولپمنٹ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کا جائزہ لینے کا، اپنی نفس کا جائزہ لینے کا، اپنی طبیعت کے دھاروں کا، اپنی سوچ کے کرنٹس کا جائزہ لینے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور تزکیہ کا جو سفر ہے، جو نیور اینڈنگ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا مسلسل سفر ہے، تو اس سفر میں پوری تندہی کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر استاد محترم۔ حضرات محترم، چونکہ ابھی صرف 2-3 منٹ باقی ہمارے پاس میں،